ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ میں امریکہ کے سفر پر تھا، ایک بوڑھی خاتون میرے قریب آئی اور پوچھنے لگی کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے جواب دیا جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ کہا کیا وعدہ ہے اور آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ اس نے جواب دیا میں بوڑھی عورت ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، خاندان بھی ہے، سب کچھ ہے، فیملی سسٹم پورا میرے ساتھ ہے، مگر وہ سب جوان ہو چکے۔ اب کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ مجھے دن میں ایک مرتبہ کال کر سکے، ایک مرتبہ میری خیریت لے سکیں۔ میں گھر میں تنہا رہتی ہوں، اکیلے رہتی ہوں، وحشت سے تنگ آ گئی ہوں، خوف محسوس کرتی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ذہنی بیمار ہوں میں۔ سارا دن میں گھر کی دیواروں کو تکتی رہتی ہوں، فضاؤں سے باتیں کرتی ہوں، ہواؤں میں تکتی ہوں، سورج کی تپش میں رہتی ہوں، چاند کی روشنی میں باتیں کرتی ہوں، لیکن کوئی انسان میرے پیٹ سے نکلی ہوئی میری اولاد ایک بار پوچھنے نہیں آتی کہ ماں تمہارا حال کیا ہے، کوئی میرا حال پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میں کھاؤں نہ کھاؤں، رات کو نیند آئے نہ آئے، میں مر رہی ہوں جی رہی ہوں، میرے ساتھ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، مجھے زندگی کا کوئی مقصد ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے آپ جہاں بھی کہیں رہیں، یہی ایک وعدہ ہے کہ ایک مرتبہ دن میں مجھے کال کر لیا کریں کہ اماں جی کیا حال ہے، اماں جی آپ کھائیں کہ نہیں کھائیں، آپ کی خیریت میرے لیے باعث مسرت ہوگی، میرے جینے کی چیز بن جائے گی، میں انتظار کرتی رہوں گی کہ آپ کا کال آیا یا نہیں آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے مسلمان کی عزت کی اس کے بوڑھے ہونے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا برابر کر دیا جیسا کہ اس نے اللہ تعالی کے حکم کی عزت فرمائی ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیے، دین اسلام نے تو ہر بوڑھے کی عزت کرنے کا حکم دیا، مگر باہر کنٹری میں، باہر ملک میں اور خارجی دنیا میں آپ کو یہ حالات نظر نہیں آئیں گے۔ ایک عورت نے اپنے جوان بیٹے کے اوپر مقدمہ دائر کیا۔ کس بات کا مقدمہ تھا؟ زمین و جائیداد کا تھا، مال و دولت کا تھا، کس چیز کا تھا؟ صرف اس بات کا تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے ایک بات کرنے کے لیے روادار نہیں ہے، میری خیریت لینے کے لیے روادار نہیں ہے۔ کتے سے محبت ہے لیکن جس ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اس سے محبت نہیں ہے۔ جس ماں نے آندھی طوفان میں، ٹھنڈی گرمی میں، دن رات کی تپش میں تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی پرورش کی، اس کے آرام کو خیال کیا اور اپنے آرام کو ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دیا، ایسی ماں نے مقدمہ دائر کیا تھا اور وکیل کیا اور یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا میرے گھر میں رہتا ہے، کتا پال رکھا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن میرے ساتھ ایک مرتبہ میرے پاس خیریت لینے کے لیے نہیں آتا۔ جو مقامی عدالت تھی اس نے فیصلہ کیا کہ بھائی اس میں شکایت کی کیا بات ہے، بیٹے نے کتا پالا ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے، بیٹا خیریت لے، اس کو نہلائے دلائے، پاس سلائے، جو کچھ چاہے کرے، لیکن ماں تم بوڑھی ہو چکی ہو، اب تم اس بیٹے کی ذمہ داری میں نہیں ہو، بیٹا تمہاری خیریت نہیں لے رہا ہے تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم مقدمہ دائر کرو، تم عدالت جاؤ، یہ تمہارا حق نہیں ہے، تم اپنی الگ زندگی گزارو، یہ بیٹا اپنی الگ زندگی گزارے گا۔ عزیزان گرامی، میں ایسے ہی نہیں کہتا، آپ یورپ کا کلچر دیکھیں، ایک شخص
اپنے دوست کا حال بیان کرتا ہے کہ میں اس کے دفتر میں تھا، اچانک ہاسپٹل سے فون آیا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو چکا۔ اس نے کہا کہ جو دفن کرنے والی کمیٹی ہے، جماعت ہے، اس کے حوالے میرے باپ کو کر دو، وہ دفن کر دیں گے، نہلا دھلا دیں گے، میری آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو خرچ کے پیسے ہوں گے میں اسے ادا کر دوں گا۔ اس قدر بے توجہی، اس قدر بیزاری، اتنی باپ کی محبت نہیں ہے۔ اگر کسی دین نے ماں باپ کی محبت کرنا سکھایا ہے تو وہ اسلام ہے، اور کسی بھی مذہب کے اندر اس قدر پیار و محبت کا سبق آپ کو نہیں ملے گا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ والدین دنیا کے اندر ایسے درخت ہیں جن کا سایہ پتجھڑ کے موسم میں بھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے اپنے والدین کی ایسی خدمت کرو کہ اسماعیل علیہ السلام جیسی مثال بن جاؤ، کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔